بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ پاکستان کے اندر حالیہ جو کل ہی ایک بہت بھیانک واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر لگ بھگ تقریباً اب تک کی نیوز کے مطابق 88 لوگ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یہ دھماکہ ہوا ہے پولیس لائن پشاور کے اندر۔ نماز کا وقت تھا اور موجودہ اس کی معلومات کے مطابق یہ تھا کہ اگلی صف کے اندر جو سوسائڈ تھا، خودکش بمبار تھا، اس نے اپنے آپ کو اڑایا۔ تو اس سے 88 یا 90 کے قریب لوگ چلے گئے، اور جو باقی زخمی ہیں وہ شدید زخمی ہیں، ان کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ تو یہ واقعہ پاکستان کے ایک انتہائی اہم شہر اور پھر اس کے ایک انتہائی اہم ادارے کے اندر ہوا ہے۔ قیمتی جانوں کا نقصان تو ایک انتہائی المناک واقعہ ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے، کتنے خاندانوں میں سوگ کی فضا ہے، اور بلکہ پورا پاکستان اس وقت سوگ کی فضا میں ہے۔ بڑے کچھ عرصے سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی لہر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی دوبارہ سے جاگ گئی ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان کے اندر کافی سارے واقعات جس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا، یہیں KPK میں بنوں کے اندر جس طرح وہ جیل کے اندر جو اور CTD کے وہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک دو مساجد کے اندر پہلے سے واقعہ ہوا۔ تو اب تک کے واقعات میں یہ سب سے بڑا واقعہ تھا جس میں اتنے بڑا جو ہے جانی نقصان ہوا ہے۔ اب یہ جو جانی نقصان ہوا ہے، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے جب ضرب عضب اور رد الفساد کا آپریشن کیا گیا تو اس سے کافی سارا جو ہے فرق پڑ گیا تھا، لیکن تھوڑی سی چیز اگر دیکھی جائے کہ وہ ساتھ کا جو ہمارا ملک ہے افغانستان، جب اس کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، اس کے اندر ایک نیا سیٹ اپ آیا، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر اس کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے، اور جو ماہرین تھے وہ اس چیز کا پہلے سے بھی خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ افغانستان کی جو سرحد ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ جب پاکستان کے اندر ضرب عضب آپریشن کیا گیا تھا یا رد الفساد کیا گیا تھا، تو اس سے یہ جو پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تھے یہ قریب کے ملک کے اندر بھاگ گئے تھے۔ یہاں پر جو ان کا بنیادی طور پر نیٹ ورک تھا وہ تو توڑ دیا گیا تھا۔ ہمارے جو پاک فوج تھی اس کے اپنا ایک پیشہ ورانہ اور پروفیشنل انداز سے جو کاروائیاں کی تھی، لیکن اب صورتحال دوبارہ سے وہی بنتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں یہ کنسرن نہیں ہے کہ ہمیں اپنی فوج کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر، اپنے جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک سوال جنم لیتا ہے اس وقت جو عوام کے اندر جو ایک بحث ہے۔ اس سے پہلے جب بھی پاکستان کے اندر دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہوئی تھی تو اس پہ قوم ایک پیج کے اوپر نظر آتی تھی، اب مجھے ایک پیج پر نظر نہیں آتی۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو اصل المیہ ہے، اب دیکھ لیں کہ سبی لسبیلا کے اندر جب جنرل سرفراز صاحب کے یہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر کس طرح کا ایک ٹویٹر ٹرینڈ ٹاپ پہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جب ریسنٹ کچھ واقعات ہوئے ہیں تو اس کے اندر مجھے ایک تقسیم نظر آ رہی ہے۔ اب وہ یکسوئی اور قوم کا جو ایک بیانیہ ہوتا تھا بالکل بڑی اس کے معذرت کے ساتھ، وہ اب ایک نہیں ہے۔ اب اس چیز کی جس طرح ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن کے اندر بہت ساری تقسیمیں ہوئی ہیں، ہمارے اندر جو بہت ساری نفرتیں اور بہت ساری دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، وہیں ہمارے اب سیکورٹی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ایک یہ جب کل واقعہ ہوا ہے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یا پبلک کے اندر کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں کہیں اداروں کو نامزد کیا جا رہا ہے کہ اداروں کی جو ہے لاپرواہی ہے، غفلت ہے، اس کی وجہ سے ایسا واقعہ ہوا ہے، کہیں سیاستدانوں کی حکومتی نااہلی کی وجہ سے اس چیز کو وہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال، اور وہیں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں اب وہ جو ہماری پاک فوج یا ہمارے ادارے جو ہماری سیکورٹی کے ضامن ہیں، پہلے قوم ان کو بالکل یک زبان ان کے ساتھ پوری قوم، چاہے ہمارے اندر جو بھی سیاسی تفریق تھی، کوئی بھی لسانی، کوئی بھی ہمارے اندر اپنے جو مسائل تھے، ہم اس کو بھول کے پاک فوج کے معاملے میں یا دہشت گردی کے خلاف ہمارا بیانیہ ایک ہوتا تھا۔ اب ہماری جو لیڈرشپ ہے، میں نے کل ایک ٹویٹ دیکھا، وہ ٹویٹ تھا سابق اسپیکر اسمبلی قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کا۔ بجائے اس کے کہ وہ کنسنسس یہ پیدا کرتے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انہی کے صوبے کے اندر بھی ہوا ہے، اور اس صوبے کے اندر جہاں وہ ریسنٹ 10 ایئرز اپنی گورنمنٹ کر کے گئے، تو وہاں انہوں نے بجائے اس چیز کے کہ وہ اس کے اوپر کوئی غم کا اظہار کرتے یا کوئی تجویز، ان کو اپنی سیکورٹی کا انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ حکومت کو ہی نشانہ بنایا۔ تو یہ تفریق ہے،
مطلب ایک طرف جو یہ دہشت گردی یہ چیز نہیں دیکھ رہی کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی پارٹی کیا ہے، اس کا کس زبان سے تعلق ہے، کس صوبے سے تعلق ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ ہر پاکستانی کے لیے یا ہر انسان کے لیے ایک جیسا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد انسان کی جان لینا ہے۔ وہ اس انسان کا وہ یہ تفرق نہیں رکھتے کہ اس انسان کا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پوری پاکستان کی جو مطلب سیاسی قیادت تھی وہ تھی، آرمی چیف صاحب تھے، وہ مطلب وہاں ایمرجنسی پشاور میں پہنچے، شہداء سے مطلب وہ تعزیت بھی کی، جو زخمی ہوئے ہیں ان کی عیادت کی پشاور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب فوراً مطلب پہنچتے ہیں ذرا تو، لیکن دوسری طرف سے سیاسی تفریق اور سیاسی نفرت کا یہ المیہ ہے کہ اس ٹائم بھی ایک اپوزیشن جو پارٹی ہے اس کی قیادت کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کوئی افسوس کا کوئی چیز کا ہمیں ذکر نظر نہیں آتا۔ وہ ہاں پھر بھی اپنی وہ پاکستان آلریڈی اتنے بڑے بحرانوں کا شکار ہے، معاشی بحران جو اس وقت ہر آدمی کو تنگ کیے ہوئے، ہر آدمی کی زندگی تنگ کرتا جا رہا ہے۔ وہیں جب یہ دہشت گردی اب دوبارہ سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے، اس سے کتنا پہلے ہی ہم کھربوں روپے کا اس دہشت گردی کے حوالے سے اپنا وہ نقصان کرا چکے ہیں، کہ کتنے ہزاروں لوگ ہمارے سے چلے گئے ہیں، کتنے لوگوں کے جو مال و متاع تھا وہ لٹ چکا ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ پھر جب یہ لہر پنپنے لگی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ہو کر پھر اسی طرح اسے جو ہمارا ایک قومی ہمارا سمجھیں کہ پاکستان کی جو قوم ہے یہ اپنے مسائل کے اوپر جو یکجا ہوا کرتی تھی، جو قومی مسائل ہوتے ہیں، دہشت گردی قومی مسئلہ، تو اس پر مجھے اب وہ والی چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہ کل کو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گی۔ کل وہیں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ قومیت کی بنیاد کے اوپر بھی یہ کہ جی ہر دفعہ پٹھان قربانی دے، ڈالرز کے پیچھے پٹھان، یہ چیزیں کل بحث جب دیکھی ہے اور ادھر 90 لاشیں جب دیکھی ہیں جب تابوت میں، تو یہ چیز انتہائی خطرناک لگی ہے۔ بہرحال میرا آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت کنسنسس جو ہے وہ، چاہے وہ ہمارے آرمی کے چیف صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں، بزنس مین ہیں، سارے ہیں، تو اس حوالے سے ایک بیانیہ طے کریں اور بلا تفریق اس دہشت گردی خلاف کارروائی میں بازو بنیں۔ اگر ہم نے اس دہشت گردی کو بھی اپنی سیاسی انا کی نظر کرنا چاہ تو خدا را پاکستان کہیں دوبارہ پھر وہی 2010 2013 14 والے اس کا شکار نہ ہو جائے، اور اب ہمارا ملک اتنے بڑے سانحات کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہاں اتنی پہلے ہی اتنی بربادی اور تباہی ہوئی ہے، تو اگر اس طرح کا ایک دو اور واقعہ ہوتا ہے تو پہلے ہی ہم تنہا ہو چکے ہیں، پہلے ہی ہماری معیشت جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے۔ تو اگر یہ چیز اگر دنیا کو یہ پیغام جاتا رہا کہ یہ تو اپنی اس اتنے بڑے مسئلے کے اوپر بھی یہ سیریس نہیں ہے، تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہوگی۔ ایک بار پھر تمام قوم سے، تمام اپنے جو ہمارے بڑے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کے اختیارات ہیں، اقتدار والے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ والے ہیں، چاہے سیکورٹی اداروں والے، جو بھی ہے، ان سب سے کہ ایک قومی کنسنسس پیدا کریں۔ کم از کم یہ والا جو مسئلہ ہے ہمارا سیکورٹی والا اور جو معاشی، اس کے اوپر کسی قسم کی سیاست نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کو ہم نے ایک ہو کر کلا کما کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔